یہ ہے چاند جس کا ہماری دنیا سے ڈسٹینس 3,84,400 کلومیٹرز ہے، جس پر قدم رکھنے کے لیے سائنٹسٹ نے 4 دن 6 گھنٹے اور 45 منٹ کا سفر طے کیا تھا اور آخرکار مون تک پہنچ گئے۔ دنیا چاند تک تو پہنچ گئی، لیکن کبھی کسی نے اپنی دنیا کی اس زمین کے بارے میں اندر جھانکنے کی کوشش کی ہے کہ آخرکار اس زمین کے اندر کیا راز چھپے ہوئے ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایکسپلین کریں گے کہ اس زمین کے اندر کیا سیکرٹس چھپے ہوئے ہیں اور آج تک کیا ہیومنز کی مشینری کتنا زمین کے اندر پہنچی ہے۔ ہائے، میرا نام ہے ماجد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمی سائٹ۔ ڈیورنگ کولڈ وار سپر پاورز کے درمیان صرف جنگ نہیں بلکہ اور بھی ریس جاری تھی، اینڈ the race was digging a super deep bore hole in the earth۔ زمین کے اندر ایک سپر ڈیپ ہول کھودنا۔ اس مقصد سے سوویت یونین نے پہلی بار 1965 میں آج کے رشیا کی ایک ڈسٹرکٹ پیجنسکی میں ڈرلنگ سٹارٹ کر دی، جس کو کولا سپر ڈیپ بور ہول کا نام دیا گیا، جو کہ ناروے اور رشیا کے بارڈر کے قریب ہے۔ اس طرح یونائٹڈ اسٹیٹس بھی اس ریس کا ایک کھلاڑی تھا، جنہوں نے 1960 میں زمین کے کرسٹ تک پہنچنے کے لیے پروجیکٹ مو ہول کو سٹارٹ کیا۔ مو ہول پروجیکٹ میکسیکن پیسیفک کے ساتھ سمندر کے اندر شروع کیا گیا، لیکن انفارچونیٹلی سنتھیٹک اپوزیشن، مس مینجمنٹ اور فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے اس پروجیکٹ کو روک دیا گیا۔ لیکن رشیا کے لیے یہ پروجیکٹ بہت آسان تھا۔ یہ ڈرلنگ 1970 کو شروع ہوئی اور سوویت یونین کے اینڈ کے بعد 1992 تک جاری رہی، لیکن اس پروجیکٹ کے رکنے کی وجہ سوویت یونین کا ٹوٹنا نہیں بلکہ زمین کے اندر 180 ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے ان کے مشینوں نے کام کرنا بند کر دیا، کیونکہ ڈرلنگ مشین اتنی گرمی کی وجہ سے پراپر پرفارم نہیں کر پا رہی تھی۔ اس بور ہول کی لمبائی 12 کلومیٹرز تھی، جو آج تک زمین کی سب سے بڑی ڈیپتھ تھی، کولا سپر ڈیپ بور ہول۔ اس کے بعد 1992 جب قطر کے ساتھ پرشین گولف میں سمندر کے اندر آئل ریزرو ڈسکور ہوئے، جس کے لیے قطرین گورنمنٹ کو سمندر کے تہ میں زمین کے اندر 42,000 فیٹ تک ڈرلنگ کرنی تھی، اور بلا آخر 2008 میں اس کام کو مکمل کیا گیا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور لمبی آئل ویل ڈرل تھی۔ ویڈیو میں آگے دیکھیے کہ ان سب کو دیکھتے ہوئے چائنا کیا کرنے جا رہا ہے۔ چائنا نے ریسنٹلی اپنے نارتھ ویسٹ ریجن میں شنگجیانگ کے علاقے میں ٹکلا ڈیزرٹ کے اندر ایک ہول ڈرلنگ کرنے جا رہا ہے، جس کا مقصد زمین کے اندر سے انٹرنل سٹرکچر سے ڈیٹا حاصل کرنا ہے۔ چائنیز سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ اس ڈرلنگ کی وجہ سے ہم زمین کے منرلز، انرجی ریسورسز اور فیوچر میں ہونے والے ڈیزاسٹر جیسا کہ ارتھ کویک اور والکانو ایرپشن کے بارے میں جان سکیں گے۔ چائنیز سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ ڈرلنگ زمین کے اندر 32,808 فیٹ ارتھ کے کرسٹ تک جائے گی، اور اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ ہونے کے لیے 457 دن لگیں گے۔ چائنا نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن کی طرف سے کی جانے والی ڈرلنگ زمین کے کرسٹ کے 10 سے زیادہ لیئر سے گزر کر کریشس سسٹم تک پہنچے گی، جہاں پر چائنا کی ڈرلنگ مشین کا مقابلہ 200 سے 250 فارنہائٹ کے ٹمپریچر سے ہوگا۔ یہاں پر ویسٹ کی طرف سے چائنا کے اگینسٹ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ اگر چائنا ڈیزرٹ کے اندر اتنا بڑا ڈیپ ہول ڈرل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے زمین کے کرسٹ کے آگے جو لاوا ہے وہ اپنے پریشر کی وجہ سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، جس کی وجہ سے ایک بڑے ڈیزاسٹر کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازم کیجیے گا۔ دیٹس آل فار ٹوڈے۔ ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور ایکسائٹنگ ویڈیو میں۔